شیخ میرا پہلا کوشچن یہ تھا کہ کیا کسی بریلوی مولانا سے نکاح پڑھوا سکتے ہیں، مطلب کہ کچھ مجبوری یا کچھ اس طرح سے سچویشن بن رہی ہے کہ بریلوی مولانا سے ہی نکاح پڑھانا بہتر ہے فتنوں سے بچنے کے لیے، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بھائی، اصل میں جو تصور ہے نکاح خانی کا اپنے یہاں، وہ بہت غلط تصور ہے۔ نکاح خانی کس کو کہتے ہیں؟ نکاح خانی کا طریقہ یہ ہے کہ ایک لڑکی کا ولی ہوتا ہے، ایک دولہا ہوتا ہے نا، یہ دو لوگ ہوتے ہیں، آپس میں یہ لوگ ایجاب و قبول کرتے ہیں۔ ایجاب و قبول دونوں کی جانب سے ہو سکتا ہے۔ لڑکی کے ولی نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر رہا ہوں، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس نے کہا قبول ہے، نکاح ہو گیا۔ یا لڑکا یہ کہے کہ میں آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنی لڑکی کو میرے نکاح میں دے رہے ہیں، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس نے کہا ہاں میں اپنی لڑکی دے رہا ہوں، مجھے قبول ہے، نکاح ہو گیا۔ تو اصل ایجاب و قبول کس کے درمیان ہوتا ہے؟ نکاح میں ولی کے درمیان اور دولہے کے درمیان، یہ نکاح ہوتا ہے۔ اب یہ جو مولانا ہوتے ہیں جو نکاح خانی کرتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، مولانا کو یہ اختیار تھوڑی ہے کہ وہ کسی لڑکی کا نکاح کر دے۔ بھائی تمہارا کیا تعلق ہے اس لڑکی سے؟ دراصل وہ مولانا وکیل ہوتے ہیں ولی کے۔ وہ لڑکی کا جو باپ ہے یا لڑکی کا جو ولی ہے وہ اپنا وکیل بناتا ہے کہ میں اس نکاح کی ذمہ داری آپ کو دے رہا ہوں۔ اور جو وکیل ہوتا ہے، الوکیل لہو حکم الاصیل، وکیل کا حکم اصیل کا حکم ہوتا ہے۔ تو اب گویا کہ وہ لڑکی کے ولی کی طرح سے ہو گیا، جو نکاح خواہ ہے وہ لڑکی کے ولی کی طرح سے ہو گیا۔ تو جو کام لڑکی کے ولی کو کرنا تھا اس کام کو لڑکی کے ولی نے اس مولانا کے سپرد کر دیا، اب وہ ایجاب و قبول کروا رہا ہے۔ اب یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مولانا ہی ہو، جو وکیل بنے مولانا ہی ہو، وہ کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان ولی ہو سکتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا وہ جو بریلوی ہے آپ اسے مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل سمجھتے ہیں۔ خلاص، پھر آپ کے سوال کا جواب مل گیا آپ کو۔ ٹھیک، لیکن بدعت وغیرہ ہے مبتلا، مگر بہت ساری بدعت وغیرہ کرواتے ہیں شیخ وہ لوگ۔ نہیں دیکھیے، بریلوی ہم یہاں پہ صرف نکاح پڑھانے کے بارے میں ہم نے جواب دیا ہے، ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس سے بدعت کروانا جائز ہے۔ اب وہ بدعت کروائے تو چاہے مولوی ہو، غیر مولوی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ جہاں تک بات ہے نکاح ہو جانے کی یا نہ ہونے کی، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن ہم ایسے کسی بدعتی آدمی کو کیوں لائیں اپنے اس طرح کے مذہبی رسوم میں، انوالو کیوں کرے بدعتی آدمی کو؟ تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن ہم اسے لانے کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آ کر کے اس نکاح کو پراگندہ کرے، اس ماحول کو پراگندہ کرے، وہاں اپنی بدعت پھیلائے۔